جو بندہ سانس روک کے اس کو پڑھ لے، سانس روک، اس کا دل روشن، اس کے جذبے روشن، اس کو ولایت ملتی، اس کو روحانیت ملتی، اس کو برکتیں ملتی ہیں، اس کو خیریں ملتی ہیں۔ چھوٹا سا لفظ ہے، کیوں؟ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ عصر کے وقت جو بندہ عمل کرے گا اس کو 2 فرشتے ملیں گے، آنے والے بھی جانے والے۔ کسی بھی نماز میں 2 فرشتوں کی آمد نہیں ہوتی، ایک فجر میں اور ایک عصر میں، ایک آنے والے ایک جانے والے۔ آنے والے کہیں گے یا اللہ یا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، پڑھ رہا تھا، اللہ پاک فرمائیں گے اس کا جذبہ کیا تھا، یا اللہ اس کا جذبہ تھا دل روشن ہو جائے، زندگی روشن ہو جائے، اندھیروں سے نکل جاؤں، دل کی دنیا آباد ہو جائے، من کی دنیا آباد ہو جائے اور جذبوں کی دنیا آباد ہو جائے، یا اللہ یہ جذبہ تھا۔ اور ایک فجر کا وقت ہوتا ہے، جس فجر کے وقت میں یہ 2 چیزیں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ عصر کے وقت ایک اور بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اولاد اور نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اولاد اور نسلوں کا فیصلہ عصر کے وقت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو بندہ عصر کے وقت یا رحمان پڑھے، میں جو بندہ عصر کے وقت 11 بار یا رحمان پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ صرف 11 بار یا رحمان پڑھے گا عصر کے وقت، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ بڑی قیمتی بات، نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں، نسلوں، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے۔ اس وقت بے اولادی بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، بے اولادی بہت بڑھ رہی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ اس کی نسلوں کے لیے فیصلے فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے 2 چیزوں کو فرمایا ہے کہ تم ان کو پسند بھی کرتے ہو اور اس پہ تمہیں فخر بھی ہے، المال والبنون، ایک مال اور ایک بیٹے۔ یہ تمہارے لیے 2 چیزیں پسندیدہ ہیں، مال اور بیٹے۔ فجر کے وقت مال ملتا ہے، عصر کے وقت بیٹے ملتے ہیں۔ عجیب بات، فجر کے وقت کیا ملتا ہے بولے، اور عصر کے وقت، اچھا فجر اور عصر کی تقسیم ہے، عجیب تقسیم ہے۔ عصر کے وقت طلسمات بہت ٹوٹتے ہیں، یا تو بہت ٹوٹتے ہیں، بندشیں بہت ٹوٹتی ہیں، کیونکہ عصر کا وقت اصل میں بڑا نازک ہے۔ ظہر اور مغرب کے درمیان کا نازک وقت، انسان نے ظہر کو وقفہ کیا، فجر کا کام کیا ہوا ہے، اب وہ اس کو مغرب قریب نظر آتی ہے، اور یہ نماز بہت حساس نماز، بہت حساس، بہت حساس۔ فجر کا جو بندہ فجر کو قیمتی بنا لے گا، اللہ اس کی نسلوں میں روزی نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں میں رزق نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں کے اندر روٹی نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں میں قرضے نہیں ہوں گے، اور اس کی نسلوں میں فقر نہیں ہوگا، اس کی نسلوں میں غربت نہیں ہوگی، اور اس کی نسلوں میں مفلسی نہیں ہوگی۔ اور لفظ مفلسی فلوس سے ہے، فلوس کہتے ہیں مال کو، پیسوں کو، عرب میں کہتے ہیں فلوس معافی، ایسے نہیں ہے، مفلسی فلوس سے نکلی۔ اللہ پاک اس کی نسلوں سے مفلسی نہیں دیں گے جو فجر کے وقت کو قیمتی بنا لے۔ تھوڑا سا وقت فجر کا، اور ہے نازک سا وقت، عصر کا وقت بھی بڑا نازک سا آیا اور گیا، ظہر کا وقت بہت لمبا، مغرب کا وقت عشاء تک، عشاء کا وقت فجر تک، فجر سے پہلے سارا عشاء، عصر کا وقت بہت نازک ہے اور فجر کا وقت بہت نازک۔ یہ 2 وقت فیصلوں کے ہیں، اور ان 2 وقتوں میں جو بندہ فیصلے کروا لے وہ اندھیری دنیا سے نکل جائے گا، بیٹے، نعمتیں، رزق، عزتیں اور برکتیں پائے گا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرشتوں کو دوست بنایا، فرشتے جب دوست بن جائیں گے ہمارے ہر کام میں، ہر مشکل میں ہمارا ساتھ، ان سے ہمارا تعلق بن جائے گا، ان سے ہمارا انس ہو جائے گا، ان سے ہماری دوستی ہو جائے گی، انس ہو جائے گی، دوستی ہو جائے گی۔ پھر جو کام کہیں گے وہ فرشتے ہمارے کاموں میں لگ جائیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرشتے بنائے اس لیے ہیں، اور اگر ہم کو ہم کام کہہ رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، اللہ نے تو بنائی ہماری خدمت کے لیے ہے۔ مثلا ایک بندہ اپنے کسی خادم کو کہتا ہے مجھے پانی پلا دے، تو ساتھ بیٹھا کہتا ہے کہ شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ مجھے تو اللہ سے پانی مانگنا، تو بندے سے مانگ رہا ہے، تجھے تو اللہ سے مانگنا تھا، بندے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ نے اس بندے کو میری خدمت کے لیے مقرر کیا ہے، میں اس سے اگر مانگ رہا ہوں میں مجرم تو نہیں۔ عصر کے وقت کو قیمتی بنا اور فجر کے وقت کو قیمتی بنا۔ فجر کے جو لمحات ہیں، یہ فجر کے جو لمحات ہیں یہ رزق کے لیے بہت زبردست ہے، اور رزق روحانی اور رزق جسمانی۔ جو کہتا ہے میرے گھر میں رزق ختم نہ ہو، میری نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، اور میری نسلوں میں فاقے نہ ہو، غربت نہ ہو، بڑے تمنگر دیکھے، بڑے مالدار دیکھے، ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس خزانے ہی خزانے تھے، لیکن فقر اور فاقے کی جب لپیٹ میں آئے تو ہر چیز ختم ہو گئے۔ کیونکہ جب دینے پہ آتا ہے ان گنت دیتا ہے، اور جب لینے پہ آتا ہے ان گنت لیتا ہے، اور اتنا لیتا ہے کہ فقر، فاقوں اور غربت کی انتہا ہو جائے۔ اپنی زندگی کے سفر میں ان 2 اوقات کو قیمتی بنا، کالی دنیا سے نکل جائیں گے، اچھا پھر کالی دنیا کے ساتھ کالے روگوں سے نکل جائیں گے، ایسے روگ، ایسے مسائل، ایسے مشکلات جو مجھے زندگی میں الجھا دیں، جو میرے رزق میں مجھے الجھا دیں، جو میری صحت میں مجھے الجھا دیں، جہاں ناکامیاں اور پریشانیاں میرے ارد گرد پیدا کر دیں، اور میرے حالات میں مجھے تنگیاں آ جائیں، میرے حالات میں مجھے سختیاں آ جائیں، کالے روگ ایسے ہوں، لوگ مجھے چھوڑ دیں، لوگ مجھ سے منہ موڑ جائیں، مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے منہ موڑ جائیں، اور بیماریاں ایسی ہوں، چھوٹی سی بیماری ہو، چھوٹی سی۔ 2 لمحے ہیں، 2 وقت ہیں، ایک عصر کا وقت اور ایک فجر کا وقت۔ ان 2 لمحوں اور 2 وقتوں میں اپنی زندگی کا تھوڑا سا فارغ کریں، تھوڑا سا فارغ کریں۔ کالی دنیا یوں گئی، کالے لوگ یوں گئے، کالے روگ یوں گئے، چل ہر چیز گئی، ختم، ہر چیز ختم ہو، ہر چیز گئی، اور زندگی میں چین، سکون، راحت، رحمت، عزت، برکت اور سکون اور خوشیاں، خوشحالی
خوشحالی اور خوشیاں خوشحالی. اگر ہمارا دل روشن ہو جائے تو ہم اندھیرے کے سفر سے نکل آئیں. اس کے لیے کام کریں. دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں. دو وقت ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں. ایک وقت فجر کا ہے, ایک وقت عصر کا ہے. یہ دو وقت ایسے ہیں جو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. جو عصر کو آتے ہیں فرشتے, ان کی خدمت جو تبدیل ہوتی ہے وہ پھر فجر کو ہوتی ہے. جو فجر کو آتے ہیں ان کی خدمت تبدیل ہوتی ہے, وہ عصر کو ہوتی ہے. دو وقت ایسے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا فجر اور عصر کے بعد اکثر بیٹھ کے تھوڑی دیر تسبیحات پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے. یہ دو وقت ایسے ہیں جب حاضریاں تبدیل ہوتی ہیں. ان دو وقتوں میں فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پاس کچھ پیغامات پہنچاتے ہیں کہ اللہ تیرا دوست بننا چاہتا ہوں, اس دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہوں, ان جذبوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں, اور تیری محبوبیت چاہتا ہوں, اور تجھے محبوب بنانا چاہتا ہوں. اللہ تو چاہتا تو ہو جائے گا, تو چاہے. اور اللہ کا ایک نظام ہے, اللہ کا ایک نظام ہے, اور وہ نظام رب کا سچا نظام, وہ نظام رب کا سچا نظام. اور وہ نظام کیا ہے؟ یہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دے, اس کا سچا نظام. جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دے. اس لیے عصر کی نماز کے بعد جو شخص عصر کی نماز کے بعد کیا کرتا ہے, لا یجلیھا, بس سانس روک کے پڑھ لے, جتنی دفعہ پڑھ لے. عصر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں, اور فجر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں, طاقتور فیصلے ہوتے ہیں, بہت طاقتور فیصلے ہوتے ہیں. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو. عصر کے وقت میں ایک اور چیز ہے, اور بڑی اہم چیز ہے. ایک تو میں نے 11 بار عصر کی نماز کے بعد یا رحمان, کون سا مشکل ہے؟ اور 11 بار عصر کی نماز کے بعد یا رحمان, کون سا ناممکن ہے؟ کوئی ناممکن نہیں. لیکن زندگی میں اس کے بہت نتائج اور بڑے کمالات ہیں, اور زندگی میں اس کے بہت زیادہ حیرت انگیز رزلٹ ہے. کوئی بندہ جس کو یا رحمان عصر کے بعد کا فائدہ ملا ہو؟ کہتے ہیں اللہ نے ضرورتیں غیب سے پوری کی ہیں. یا رحمان, آپ دیکھیں ایک بات بتاؤں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہاں تک ہے کہ جو بندہ رحمان لفظ رحمان پڑھتا ہے, اللہ دنیا میں اس کو پال کے دکھائے گا, پال کے دکھائے گا, پہنا کے دکھائے گا. اللہ اس کو دنیا میں سجا بنا کھلا کے دکھائے گا رحمان کی وجہ سے. تسبیحات فاطمہ کب پڑھنی ہے؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد. اس کی وجہ ہے کہ فرشتوں کو یہ تین الفاظ بہت محبوب ہیں, کلمتان خفیفتان, الفاظ بہت طاقتور ہیں. اس لیے تسبیحات فاطمہ فجر اور عصر کے بعد یہ وقت فرشتوں کی تبدیل کا ہے. جو صبح اور شام یہ تین صورتیں پڑھ لے, فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاؤ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے. آپ جب بستر پہ سونے کے لیے تشریف لاتے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے. اب آپ دیکھیں یہ عمل ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے, ایسے ہی پڑھ لیں. یہ ابکری والے یہ عمل کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس کی ناواقفیت ہے, اس کے علم کی کمی ہے. جو عمل میرے کملی والے نے فرمایا اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, یا ہے کسی حوالے کی, کسی ثبوت کی نہیں ہے. جو میرے حضور نے فرمایا بس حق ہے, حق ہے اور حق ہے. تو فرمایا کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں, اکٹھا فرماتے جیسے ہم دعا کے لیے جمع کرتے ہیں ہتھیلیاں, دعا مانگتے ہیں نا, ایسے میرے حضور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے, پھر تین صورتیں پڑھتے. قل هو اللہ احد, سورۃ فلق, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, پھر پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے, اور پھر پر اپنے سر نمبر 1, دوسرا چہرہ نمبر 2, اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے. آج میں اس کا اعتراض بتاتا ہوں, لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں. آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں گے, کر کے ایک بار قل هو اللہ پوری سورت, ایک بار سورۃ فلق پوری سورت, اور ایک بار سورۃ ناس پوری سورت. ٹھیک ہے, پڑھ لی. ہتھیلیوں پہ دم کی, دم کرنے کا پہلے سر پر اوپر سے شروع کرتے حضور, سر, چہرہ, چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا, پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے, اگلے حصے پہ پھیرتے, پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے, ہاتھ پھیلاتے,
दोनों हथेलियां, फिर ये 3 सूरतें पढ़ते, फिर ऐसे करते, फिर तीसरी बार, तीसरी दफा भी ऐसे करते थे। इसके फायदे क्या हैं? मैं फायदे बताता हूं। इब्न अब्बास से रिवायत है कि जो शख्स सोते वक्त कुल हुवल्लाह और मुअव्वज़तैन फलक और नास 3 बार पढ़ ले, अगर उसे उस रात मौत भी आ गई तो शहादत की मौत मरेगा, अगर जिंदा रहा तो गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा। सोते वक्त ये अमल 3 दफा कर ले। और अब्दुल्ला बिन खुबैब से रिवायत है, फरमाया जो सुबह व शाम 3 बार कुल हुवल्लाह और मुअव्वज़तैन पढ़ ले, मसलन 3 दफा कुल हुवल्लाह, 3 दफा फलक और 3 दफा नास, ये सूरतें, फरमाया जो सुबह शाम पढ़ ले, सुबह शाम। ये और रिवायत है। पहला अमल हथेलियों को सीधा करके 3 दफा करना, पहला अमल वो है। दूसरा अमल यह है कि जो सुबह और शाम ये 3 सूरतें पढ़ ले। अब इसके कमालात सुने, फरमाया ये तुम्हें हर चीज से काफी होगी, बस अब तुम्हारे लिए अल्लाह काफी हो गया। अब तुम्हें किसी चीज, किसी परेशानी, किसी दुख, किसी तकलीफ, किसी नाकामी, किसी मुसीबत को इंशाअल्लाह आंखों से नहीं देखोगे। ये जो हम दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं, ये दरअसल कशकोल है कि मौला मैं खाली हूं, मैं फकीर हूं, मैं मंगता हूं, मैं प्यासा हूं, मैं आजिज हूं और तू शहंशाह है, मुझ फकीर को अता फरमा। हम दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं तो दो बंदा दोनों हाथों में दुआ के लिए हाथ फैलाता है और फिर ये 3 सूरतें पढ़ के फूंक मारता है। इन तमाम तीनों सूरतों का नूर, इसका सरूर, इसकी बरकत, इसकी रहमत और इसकी अता उसके हाथों पे आती है। फिर उस सारी अता को अपने पूरे जिस्म पर फेरता है तो ऐसे है इसके पूरे जिस्म पे एक नूर का हिसार, दीवार, एक नूर इसके जिस्म पे। फिर उसको दुनिया का कोई हसद का तीर, कोई जादू का तीर उस पे वार नहीं होता, कोई दुश्मन का ऐसा तीर जो इंतकाम का हो, नाकामी का हो। एक चीज है, एक दुआ जरूर पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक, बस अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक, अल्लाह मुझे नेमतों के ज़वाल से बचा, नेमतों के ज़वाल से। मैं बेटों के साथ जा रहा था, मैंने कहा बेटो ये देखो, ये जगह है जहां मैंने उसकी चारपाई देखी थी, चारपाई के नीचे सुराख था, वहीं से इजाबत पेशाब और वहीं से, और वो मैंने उसका शाही दौर देखा था, बहुत बड़ा कुक था, शेफ बहुत बड़ा, लेने लगी होती थी और वो देख गरम देख, चलती देख पे पांव रख के ना बराह रात बगैर जूते के अंदर कफगीर मारता था, बहुत बड़ा शाही आदमी था। पर ज़वाले नेमत ऐसा हुआ, गली में पड़ा रहता था, कोई रोटी देता था, हाय पानी कहता था, कोई पानी नहीं पूछता था। और एक रात सोया, सुबह देखा तो मरा हुआ था, यूं लपेट के चंद बंदू ने जनाजा और मिट्टी के सपुर्द कर दिया। मैंने एक शख्स के बारे में सुना, नहीं खुद देखा, मेलसी बिहाड़ी मुल्तान के साथ मैं कब्रिस्तान में गया, पता चला कि वो बंदा कब्रिस्तान में है, ढूंढते ढूंढते वहां भांग घोट रहे थे, वो साथ बैठा हुआ था, मिलों का मालिक था। और मुझे देखा, तारुफ हुआ तो रो पड़ा, कहने लगा मिलों का मालिक हूं, आज ज़वाले नेमत ये है, कब्रिस्तान में छुप के बैठा हूं। बेबहा दौलत थी, दुनिया थी, मैंने कितने लोगों को, आपने कितने लोगों को, मैं शारे फैसल का एक वाकया सुनाऊं जो मुझे 89 में मिला था, 89 89 में, यहाँ बलोच कॉलोनी है ना, इस तरफ उमरा के घर, इस तरफ गोरबा के घर, अपना मालूम नक्शा कैसा है मुझे पता नहीं, मैं 89 की बात कर रहा हूँ। एक मालदार शख्स था जिसके बैरी जहाज थे और मालो दौलत बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा मालो दौलत थी, बैरी जहाज थे। एक वक्त ऐसा आया, लंबा वाकया है, घर बिकने का जब वक्त आया तो घर का जो कुक था उसने घर ले लिया, बहुत बड़ा बंगला था, वो ले लिया और वो सारा लुट गया। सवाल के वाकयात कई लोगों के आपने देखे हैं, पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक। और इसके पढ़ने की 5 औकात बताता हूं। एक अजान के बाद, गौर से सुनिएगा, हदीस में आता है अजान के बाद दुआएं कबूल होती है। हाथ उठाना जरूरी नहीं, किबला रुख होना जरूरी नहीं, वुजू करना जरूरी नहीं। अगर चाहते हैं ये नेमतें मुझसे कभी ना लुटे, दौलत, रिज़्क, इज्जत, सेहत,
गुर्दे ठीक हैं, नेमत। दिल ठीक काम कर रहा, नेमत। जिगर, नेमत। मैदा, नेमत। पट्टे, नेमत। आंखें, नेमत। खाना, नेमत। निकल जाना, नेमत। बैठना, नेमत। फिर बैठ के उठना, नेमत। सोना, नेमत। फिर सो के उठना, नेमत। लोग मुझे सलाम, नेमत। रहमत, नेमत। औलाद, नेमत। बेटे, नेमत। दुनिया के जितनी भी नेमत है, अगर चाहते हैं ये कभी ना लुटे, या आप लुटवाना चाहते हैं, बोले इंशाल्लाह कोई नहीं चाहता, इंशाल्लाह कोई भी नहीं चाहता। फिर एक दुआ मेरी ये दरखास्त है, 5 औकात में पढ़ें। औकात को ज़हन नशीन रखिएगा, और औकात भी वो है जिनका तय्युन हदीस में मौजूद है। पहले दुआ एक दफा याद करने की नियत से मैं आप पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिक। अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं नेमतों के ज़वाल। माना ये ठीक 5 औकात। पहला वक्त है कि हदीस में आता है जब दुआ अजान होती है, अजान होती है दुआएं कबूल होती हैं। अजान के बाद ये दुआ पढ़ लें, अजान की दुआ पढ़ लें, ये दुआ पढ़ लें, पर ये दुआ पढ़ लें। दूसरा वक्त जब मुर्ग बांग देता है, वो दिन को दे, सुबह दे, शाम दे। अक्सर लोग कहते हैं मुर्ग का बांग देना सुबह यूं है, दिन को नहीं। फरमाया जब मुर्ग बांग देता है, हदीस में आता है वो अर्श से रहमत का दरवाजा खुलता है। इसलिए हदीस में उसकी बकायदा दुआ आई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। जब मुर्ग बांग दे उस वक्त ये दुआ पढ़ना। कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमत। 2 वाक़ियात हुए, दो जगह हुई। तीसरा फरमाया जब नमाज के लिए इकामत हो रही होती है, इकामत होती है जमात खड़ी होने से पहले, जब कद कामत इस सलाह आती है, वहां जो दुआ मांगो कबूल होती है। जब मुकब्बिर कहते हैं ना कद कामत इस सलाह, कद कामत, जो दुआ मांगो कबूल होती है। फरमाया जब कद कामत इस सलाह आती है, जो दुआ मांगो कबूल होती है, उस वक्त दिल ही दिल में एक दफा मांग लिया करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक। कितने हो गए? कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा वालिदैन के चेहरे को देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है, दुनिया का फर्मा बरदार होगा। रात एक जगह बैठा था मैं, कहने लगे वालिद साहब का खून आता था, खड़ा हो जाता था। वालिद साहब, उनका नाम आरिफ था, कहने लगे वालिद साहब मुझे कहते थे आरिफ, मैं एकदम कहा बच्चे कहते थे बाबा क्या हुआ, दादा का खून आया। कहा बेटा वालिद का अदब कर करके आपको पुख्तगी हो गई है, अब जहन में वो अदब बैठ गया है। जो वालिदैन के चेहरे को देख के ये दुआ पढ़ेगा, क्योंकि वो लम्हा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और मैं भी उस लम्हे में अल्लाह कहता है मकबूल हज का सवाब मिल गया। उस लम्हे में जो बंदा ये देख के पड़ेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक। कितने बंदे हो, कितने हो गए हैं? और आखिरी सुन ले बड़े गौर से, बहुत गौर से सुन, बहुत तवज्जो से सुन। कभी ना कभी आपको मौका मिले सफर का, कहीं भी, ये कराची में भी आप पल में परदेसी हो जाते हैं, परदेसी हो जाते हैं। कहां लंबे सफर हैं कराची के, लाहौर के, बड़े बड़े शहरों के। अल्लाह से कह दें कि अल्लाह मैं मुसाफिर हूं, अल्लाह मैं परदेसी हूं। मुसाफिर परदेसी की दुआएं रद्द नहीं होती। मैं तुझसे दुआ मांगता हूं, ऐ अल्लाह मुझे ज़वाल नेमत से बचा। अल्लाह ज़वाल नेमत से बचाएगा। और सबसे बड़ा ज़वाल नेमत एक और भी है, आज मेरे पास रिस्क है, मेरी नस्लें मंगती हैं, भिखारी हैं, मोहताज हैं।